عزیزان مان، آج مئی 1974 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ہود کی آیت 110 سے ہو رہا ہے 11:110۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ ہود میں سلسلہ کلام کیوں چلا آ رہا ہے کہ اقوام سابقہ میں سے نمایاں اہم قوموں کا تذکرہ ہے، اور تذکرے میں کہا یہ گیا ہے کہ ان کے نظام میں فلاں بنیادی خرابی تھی جس کی وجہ سے اس قوم کی تباہی تھی۔ وہ خرابی جب انتہا تک پہنچ رہی تھی تو خدا کا رسول آیا، اس نے آ کے اس خرابی کی خاص طور پر نشاندہی کی۔ ویسے تو جتنے بھی جرائم اس قوم میں، اس معاشرے میں اس وقت عام ہو رہے تھے، انہوں نے ان سب کی اصلاح کے متعلق انہیں کہا، لیکن جو بنیادی خرابی یا جرم تھا اسے نمایاں طور پر اس کی نشاندہی کی، اور ان سے کہا کہ یاد رکھیے اگر تم نے اس سے اجتناب نہ برتا تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو ایک ایک قوم کے ان جرائم کو وہ گناتا چلا آ رہا ہے اور بتاتا چلا آ رہا ہے کہ نظام، اس نظام کی حامل قوم یا معاشرہ ان جرائم کی وجہ سے تباہ ہوا کرتا ہے، وہ گناتا چلا آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا یہ کہ یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی زمانے میں کوئی قوم کسی ملک میں ہو، وہ اپنے نظام کا جائزہ لے لے، اگر اس میں ان خرابیوں میں سے کوئی بنیادی پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ یہ کوئی ہنگامی واقعات نہیں تھے کہ فلاں قوم کے ساتھ تو ہوا ہے دوسری قوم کے ساتھ نہیں ہوا، فلاں زمانے میں تو ہوا ہے، وہ دور لد گیا، اب اور دور آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ فطرت کے غیر متبدل قوانین ہیں، نہ کسی خاص زمانے سے مختص ہیں، نہ کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص۔ یہ تو ابدی حقائق ہیں جن پر زمان اور مکان کا تغیر کوئی اثر ہی نہیں پیدا کرتا۔ جب جہاں جس قوم میں یہ کیفیت پیدا ہوگی وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ یہ ہے جو کچھ بیان ہوتا چلا آ رہا تھا۔ آخر سلسلہ کلام حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش تک پہنچا تھا۔ وہاں سے آگے بات ایک شروع ہوتی ہے، اور وہ جو پہلی باتیں ہوتی چلی آ رہی تھیں، جن کا ذکر ہوتا چلا آ رہا تھا، ان سے بھی زیادہ اہم بات یہ شروع ہوئی۔ پہلے ان قوموں کا ذکر تھا جن کی طرف یوں کہیے کہ پہلی دفعہ رسول آتا تھا، تو اس رسول نے کوئی ہدایت دی اور اس کا ذکر آ گیا، انہوں نے نہ مانا، تباہ ہو گئے۔ بات اب یہاں سے آتی ہے کہ رسول آیا، اس نے ایک امت متشکل کی، اس امت نے اس رسول کو مانا، اس کے مطابق ایک نظام بھی قائم کیا، تو ہر قسم کی سرفرازیاں اور خوشگواریاں اس قوم کے حصے میں آ گئیں۔ پھر یہ کہ بعد میں اس قوم کو کیا ہو گیا، تو یہ بڑی اہم بات ہوئی کہ خود اس رسول کی امت کو پھر بعد میں کیا ہوا، یہ ان میں یہ خرابیاں کیوں پیدا ہو گئی۔ تو گویا یہ بات خاص طور پہ ختم نبوت کے بعد یہ چیز بڑی اہم ہو گئی کہ رسول آیا، وہ ایک پیغام دے کے گیا، اس پیغام پہ عمل کیا، اس عمل کا نتیجہ دیکھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم پھر بگڑ گئی۔ انبیاء سابقہ کی اقوام میں سے بھی بہت سی قومیں ابھی تک زندہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جس قوم کی طرف آتے تھے انہیں آج یہود یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ دنیا میں موجود ہیں۔ دنیا میں ذلیل ترین قوم عیسائیت یا عیسائی قوم موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والی، خدا کی ایک کتاب، اس کے متعلق یہ کہنے والی کہ ہماری یہ تعلیم کا مرکز ہے، اور اس کے باوجود کیفیت اور حالت یہ۔ اسی طرح سے اور قومیں بھی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہماری طرف فلاں رسول آئے تھے، وہ مدعی ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، اور اس کے باوجود حالت ان کی وہی ہے جو ان قوموں کی حالت ہوئی تھی کہ جو تباہ اور برباد ہوئی تھی۔ تو اب ان قوموں کے متعلق
انہیں کیا ہوا تھا جو یہ اس تباہی میں آ گئی؟ یہ بات اب آتی ہے، اور یہ میں نے جیسا عرض کیا ہے پہلے سے زیادہ اہم ہے، اور ہمارے حال پہ تو یہی منطبق ہوگی نا آ کر کہ ہماری طرف ایک رسول آیا، اس نے آ کے ایک کتاب دی، رسول وہ آیا کہ جس کے بعد رسول نہیں آنا، کتاب وہ دی جس کتاب کے متعلق کہا کہ وہ تمت کلمت و رب کا صدق و معدلہ لا مبدل لکلمات اللہ، خدا نے جو ضابطۂ قانون دینا تھا مکمل کر دیا صدق و عدل کے ساتھ، اب اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ کہہ دیا کہ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، مکمل غیر متبدل محفوظ کتاب قوم کے پاس، اور اس کے بعد قوم کی یہ حالت کہ جو کیفیات ان تباہ شدہ اقوام کی قرآن نے گنائی ہیں وہ ساری اس قوم کے اندر موجود ہیں۔ میں نے ایک درس میں یہ کہا تھا کہ قوم کی تباہی ایک تو یوں کہیں ہوتی ہے نا کہ پوری کی پوری قوم ہی کہیں غرق ہو گئی، ان کی داستانیں تو باقی رہی لیکن قوم کے افراد باقی نہیں رہے۔ تاریخ کی یہ اور چیز ہے، اس وقت اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ وہ افراد کس طرح سے اگر زندہ ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، لیکن قومیں وہ بھی تو ہیں کہ وہ قومیں موجود ہیں، قوم کا نام موجود ہے، ان کا تشخص موجود ہے، انڈیویجویلٹی موجود ہے، اس کے باوجود وہ قوم ذلیل اور خوار ہے دنیا میں، تو اسے بھی کہتے ہیں کہ قوم تباہ ہو گئی۔ قوم کی تباہی کے معنی ہیں کہ اگر وہ قوم زندہ ہے تو وہ انتہا درجے کی ذلیل اور کمزور قوم ہو جائے تو وہ بھی قوم زندہ قوم نہیں شمار ہوتی، مردہ قوم ہوتی ہے، اس کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہماری حالت آتی ہے کہ رسول آیا، آخری رسول جس کے بعد رسول نہیں آنا، کتاب دی مکمل ترین کتاب، غیر متبدل کتاب، محفوظ کتاب، اور حالت قوم کی وہ کہ جو انہی قوموں جیسی ہے کہ جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہ تباہ ہو گئی، اس قوم کی تمام جرائم موجود ہیں، وہ تمام جرائم موجود ہیں کہ جو جرائم پہلی قوموں کے اندر تھے جن کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ہے نا بڑی اہم بات جو اب شروع ہوئی ہے، جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ قرآن نے ایک لفظ میں ساری بات سمجھا، ایک لفظ میں ساری بات سمجھا، یہی تو اس کا اعجاز ہے۔ بات وہ کرتا ہے، آخری بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ آئے، فرعون اور حضرت ختم ہو گئی، جب فرعون تباہ ہو گیا، اس کی قوم تباہ ہو گئی، بنی اسرائیل کو ادھر سرفرازیاں خوشگواریاں نصیب ہو گئی۔ اب بات چلی بنی اسرائیل کی کہ یہ اتنی بلندیوں پر پہنچی قوم کہ آج بھی دنیا میں سطوت داؤدی اور شوکت سلیمانی بطور ضرب المثل پیش کی جاتی ہے تاریخ میں، یعنی ان کے دور میں یہ قوم جن فرازیوں اور سربلندیوں پہ پہنچی ہوئی تھی اس کی مثال تاریخ میں کم ملتی، اور اس کے بعد اس قوم کی کیفیت یہ ہے کہ جس بستی میں یہ قوم پہنچی تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ وانڈرنگ یو 2500-3000 سے ان کی کیفیت، سال سے یہ کیفیت ہو رہی، کوئی گھر ہی نہیں زمین میں، سب خانہ خراب پھر رہے ہیں، خانہ بدوش اپنے گھر کو کندھوں پہ اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں، دنیا میں ٹھکانا کوئی نہیں، یہاں سے مارے گئے، وہاں سے نکالے گئے، یہ کیفیت۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج ایک مملکت ان کو نصیب ہوئی ہے، اول تو ان ساری آبادی میں سے وہ کتنی آبادی ہے جن کو یہ مملکت ان کی ملی ہے، کتنی بڑی وہ مملکت ہے، پھر مملکت بھی جس انداز سے ملی ہے وہ ظاہر ہے وہ اسروں کی مالا ہے جو گلے میں پڑ گئی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ مملکت بھی دوسری سلطنتوں کی رہین منت ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ قوموں کے بچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، بے حبل اللہ اور بے حبل الناس، یا تو خدا کے سہارے کو مضبوط تھامے کوئی قوم تو پھر تو وہ آزادانہ دنیا کے اندر سرفرازی اسے نصیب ہوتی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کے سہارے پہ اپنے آپ کی زندگی کو قائم رکھے، کہا یہ بھی زندہ تو رہتی ہے یہ بھی قوم، لیکن بڑی ذلیل حالت میں زندہ رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اگر مملکت نصیب ہوئی ہے تو حبل الناس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج اگر 2 دن کے لیے بھی یہ قومیں بند کر دیں اپنی امداد اس کے لیے تو اس قوم کا ٹھکانا دنیا میں پھر کچھ نہیں ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ قوم جن کو کتاب ملی، اتنی بڑی سطوت، اتنی بڑی سرفرازی حاصل ہوئی، اس کے بعد اسی قوم کی یہ کیفیت ہوئی کہ ذلیل ترین قوم دنیا میں شمار ہونے لگی، ہوا کیا؟ اور وہیں سے
ہماری بات آ جائے گی۔ ایک رسول آیا، ایک کتاب ملی، اور اس کتاب کی اتباع سے اس قوم کی جو سطوت و شوکت ہے، بنی اسرائیل کی شوکت و سطوت اس کے سامنے مان پڑ گئی۔ دنیا کی کسی قوم کو اتنی بڑی بلندی نصیب نہیں ہوئی تاریخ میں، کسی قوم کو، نہ رومن امپائر کو، نہ پرشین امپائر کو، یہی امپائر اس زمانے میں بڑی ہوتی تھی، ان دونوں کو تو مار مار کے انہوں نے فوکس نکال دیا تھا، اتنی بڑی شوکت۔ اور اس کے بعد پھر پستی کی بھی وہ کیفیت کہ بنی اسرائیل جیسی ذلیل ترین قوم سے بھی پست ہے کہ آج ان کی آنکھوں میں ہم پٹ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک لفظ ہے نا اعجاز قرآن، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی۔ موسیٰ کو کتاب دی کے معنی ہوتے ہیں اس قوم کو کتاب دی، اس نبی کی وسادت سے قوم کو کتاب دی، پھر کیا کی؟ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، انہوں نے اس کتاب میں اختلاف پیدا کر دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، لکھتے چلے جائیے اس کے اوپر والیوم کی والیوم، کتاب میں اختلاف پیدا کر دیا، کیا ختم؟ کتاب موجود ہے، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اب ذرا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اختلاف کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، لیکن بات یہی کہی کہ کتاب موجود ہے، کتاب میں اختلاف پیدا کر دی، وہاں سے یہاں کتاب کا معلوم ہو جانا نہیں کہ کتاب رہی نہیں، اور فَاخْتُلِفَ فِيهِ، وہ موجود ہے تو یہ کہا ہے نا ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ کتاب ہی انہوں نے گم کر دی، ان کے پاس کتاب رہی نہیں ہے، کتاب ہے، اختلاف پیدا کر دیا اس کے اندر۔ کیا بات ہے قرآن کی، اور کہا کہ یہ جرم اتنا بڑا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ہمارا قانون یہ نہ ہوتا کہ قوم کی بگڑی ہوئی حالت کے بعد مہلت کا وقفہ ایک دیا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ اسی میں وہ اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں، اصلاح کر لیں، جسے توبہ کہتے ہیں، اپنا نظام صحیح کر لیں، تو پھر وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ خدا کے قانون مکافات کی ایک اہم شک ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ اس میں ایک مہلت کا وقفہ دیتا ہے، بعض آفرینی کا ایک موقع فراہم پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر یہ ہمارا قانون نہ ہوتا جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے تو مدت ہوئی ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یہ وہ مہلت کا وقفہ ہوتا جس میں سے قوم گزر رہی ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہی مہلت کا وقفہ جو ہے یہ قوم کو اور زیادہ تباہ اور گمراہ کرتا ہے، یعنی وہ سمجھتے یہ ہیں کہ نہیں صاحب کچھ نہیں بگڑا ہوا، بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اس کے محبوب کی چاہیتی امت ہیں، اور پھر تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں صاحب یہ دنیا تو ہے ہی ذلیل، یہ تو ہے کفار کے لیے، یہ تو ایک لاش ہے کتوں کے لیے، یہ تو ایک جیل خانہ ہے مومن کے لیے، اصل میں گھر تو وہ عاقبت کا گھر ہوتا ہے، آخرت کا گھر ہے نا، آخرت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ الہی آپ کے بس محمود گردہ دعا یہ مانگی چلی جا رہی ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جوتے پڑ رہے ہیں، جلدت و پاریاں ہو رہی ہیں، وہ ایک نظریہ بدل دیا کہ صاحب یہ دنیا ہے ہی ذلیل، معاملہ ختم۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مہلت کا وقفہ ہے، بجائے اس کے کہ اس میں یہ کھڑے ہو کے یہ سمجھیں کہ صاحب غنیمت ہے، ہمیں یہ وقفہ مل گیا ہے، مہلت مل گئی ہے، ہم اس میں دوبارہ زندگی پیدا کر سکتے ہیں، وہ اپنا نظریہ اس میں یہ ہے کہ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ اب جو گرفتار ہونے والا پرندہ یہ کہہ دے کہ نئے تیر کمامے ہیں نہ سیاد کا میم ہے، کتنی موج ہے گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، تو وہ تو کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کہ خوگر پرندے کو تو باہر نکال کے آپ آزادی کی فضا میں ڈال دیجیے، وہ بھاگا ہوا پنجرے کے اوپر آتا ہے، چونچے مار مار کے اس کا وہ دروازہ کھولتا ہے، نظریہ بدل جاتا ہے زندگی کا اس قوم کا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مہلت کا وقفہ بجائے اس کے کہ اس میں وہ اپنی اصلاح کر لیتے، وہ اس بارے میں ہی شک میں پڑ گئے کہ صاحب یہ جو کہا تھا کہ ان چیزوں کا نتیجہ یہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے، کہ کیا یہ ٹھیک بھی ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب زندگی اس دنیا کی سرفرازیوں اور سربلندیوں کی ہونی چاہیے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اب اس میں ہی شک شبہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب دنیا ہے ہی ذلیل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ،
یہ اپنے آپ کو کتنی خوش فہمیوں میں کیوں نہ مبتلا رکھیں، خود فریبیوں میں کیوں نہ مبتلا رکھیں، خدا کا قانون مضافات عمل تو اٹل ہے، وہ پورا پورا بدلہ دیتا ہے قوم کو، ہر عمل کا نتیجہ سامنے آ کر رہتا ہے، وہ خود دیکھتا ہے ان اعمال کو، یہ بھی نہیں کہ کسی کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، رپورٹ کرنے والوں کی رپورٹیں غلط ہوں اس کے اوپر وہ مبنی فیصلہ کرے، سوال ہی نہیں، انہ بما یعملون خبیر، وہ براہ راست واقف ہے کہ قومیں کیا کرتی ہیں، قانون یہ ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ پیدا ہو کر رہتا ہے۔ کتنی سی بات یہاں کہی، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اور چمکتی ہے صحیح حدیث جیسے چمکا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ واقعی ایک ذمہ دار لیڈر جو ہو کسی قوم کا رہنما، ذمہ داریوں کا احساس اسے ہو، اور یہ داستانیں دہرائی چلی جا رہی ہیں اس کے سامنے، اس قوم نے یہ کیا اور اس کے ساتھ وہ ہوا، اس قوم نے یہ کیا اور اس کے ساتھ یہ ہوا، اس رسول کی ذمہ داری یہ تھی، اس کے ساتھ اتنی مخالفتیں اس کی ہوئیں، اس قدر کشمکش اس کے ساتھ ہوئی، گھر سے بے گھر کیے گئے، اس کی جان کے لاگو ہو گئے، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، مصیبتیں جھیلیں، یہ تمام چیزیں ان رسولوں کے ساتھ پیش آئیں، کوئی ایک آدھ رسول نہیں، تمام انبیاء سابقہ کی یہ داستانیں دہرائی جا رہی ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، تو عزیزان من، بوڑھا تو آدمی ایک داستان کے بعد ہو جاتا ہے، یہ جائے کہ ساری تاریخ دہرائی جا رہی ہو اور کہا جا رہا ہو کہ یہ ذمہ داری ہے تمہارے سر کے اوپر عائد ہو رہی، تو واقعی بوڑھا ہو جانے والی بات ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمتیں حضور کی ذات سے ارزانی فرمائی تھی، ان میں یہ بات بڑی اہمیت سے کہی تھی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان نہیں کہ وہ بوجھ کہ جس نے تیری کمر دوری کر دی تھی، توڑ دیا ہوا تھا تیری کمر کو، وہ بوجھ اٹھا دیا تیرے سر سے، تو یہ کیا بوجھ تھا کہ جس سے کمر ٹوٹ رہی ہے، وہ کیا احساس تھا کہ جس سے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے بوڑھا کر دیا بھوت نے، یہی احساس کہ اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں، اتنی بڑی سامنے کبھی قوم ہے شدید متاثر جہالت میں ڈوبی ہوئی، ذمہ داری یہ ہے کہ اس قوم کو اس تباہی سے بچانا ہے جو اس تباہی کو اپنی زندگی سمجھتی ہے، بچانے والے کو اپنا دشمن تصور کر رہی ہے، اور پھر رسول ہے عالمگیر، کسی ایک خاص بستی کا رسول نہیں ہے، کم از کم اپنے دور میں جہاں تک یہ چیز موجود تھی وہاں تک تو یہ اصلاح کرنی ناگزیر تھی حضور کے لیے، کتنی بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا سورہ ہود نے مجھے پورا کر دیا ہے۔ اور یہ کچھ بیان کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ کہاں سے کون سی ذمہ داری سے جس سے وہ بڑھاپا آ گیا تھا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہا کہ جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے تو بھی اور تیرے ساتھ یہ جو تمہارے رفیق ہیں یہ بھی نہایت متوازن طریقے کے اوپر اس پر جم کے کھڑے ہو جاؤ، وصبر ہی نہیں ہے کہ صرف جم کے کھڑے ہونا ہی نہیں ہے، واستقم ہے یہاں، کھڑا تو وہ رہ سکتا ہے جس کا توازن صحیح ہو، یہ جو قدم لڑکھڑایا کرتے ہیں پھر جس کے بعد گر پڑتا ہے آدمی، کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کھڑے رہنے کی توانائی اندر نہیں ہوتی، وہ توازن قائم نہیں رہتا، اچھا بھلا تندرست توانا تکڑا آدمی بھی ذرا سا توازن اس کے پاؤں کا بدلے، آپ دیکھیں کس بری طرح سے گرتا ہے۔ یہ جو نظام ہے اس نظام پہ کھڑے ہونے کے معنی صرف توانائی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ، ورنہ سیدھا راستہ جسے کہتے ہیں صراط تو خود سیدھے اتنا ہی نہیں آتا ہے، یہ ساتھ مستقیم کیا ہے، توازن نہ بگڑے اس میں، بڑی چیز یہ ہے۔ اور دیکھیں گے آپ تاریخ کا فلسفہ بیان کرنے والوں سے آپ پوچھیے وہ بتائیں گے کہ تنہا طاقت ایسی چیز نہیں ہے جس سے قومیں بچتی ہیں، بلکہ طاقت کے اندر توازن کا قائم رکھنا جس سے قوم بچتی ہے۔ بڑی بڑی قومیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاقت کے اعتبار سے دنیا لرزتی تھی ان کے نام سے، کل ہی ہمارے سامنے ابھی ہٹلر آیا ہے، دیکھا تو ہم نے نہیں، اس کی تقریریں تو ہم نے ریڈیو پہ سنی تھی، فضا میں تزلزل پیدا ہو جاتا تھا، یہ جو
اور واقعی ایک دنیا کام رہی تھی ان سے. کیا وجہ ہوئی ناکامی کی؟ توازن کام نہیں رکھا، اعتدال کام نہیں رکھا. بڑی بڑی قومیں جتنی بھی یہ ہلاکو اور چنگیز اور ان کی داستانیں آپ سنتے ہیں، بڑی قوتوں کے مالک تھے، توازن نہیں تھا. فاستقم کما امرت، تو بھی اور اگلی چیز ومن تاب معک، اور وہ بھی کہ جو اپنے غلط راستوں کو چھوڑ کے تیرے ساتھ ہو لیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی آیات پیش کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اہمیت کو بتایا تھا. جہاں یہ کہا تھا کہ رسول تیرے لیے خدا اور تیرے یہ ساتھی کافی، صرف خدا نہیں. بڑی اہمیت، اور انقلاب تو آتا ہی ان ساتھیوں کی تقویت سے ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اس مرکز اس امام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے بغیر تو یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی یہ کہا ہے کہ تو بھی اور تیرے ساتھ یہ لوگ جو غلط راستوں کو چھوڑ کے صحیح راہ پہ کھل یہ ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ فاستقم، کھڑے ہو جو اس نظام کے اوپر. پہلے فاستقم میں ہی یہ بات تھی اور وضاحت کر دی ولا تطغوا کہتے کہ یہ دیکھنا کہیں کسی ایک چیز میں بڑھ نہ جانا آگے. قوت ہی اگر اس کا استعمال جو ہے اپنی حد سے ذرا آگے چلا جائے وہ تباہی کا باعث ہو جاتی ہے. کمزوری تو ہوتی ہے تباہی کا باعث. طغا تو قوت کا آگے بڑھنا ہے، یہ تو سلام آنے والی بات ہے. تو یعنی یہاں سے آتی ہے قوت کا بڑھ جانا، کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ صاحب قوت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے، بس اسی کے اندر راز ہے. ٹھیک ہے، قوت کا ہونا ضروری ہے، اس کے استعمال میں توازن کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہے. وہ جو میں نے پچھلی دفعہ اپنے خطاب میں کہا تھا یوم اقبال پہ مرد مومن کے متعلق، بڑی اہم چیز جو تھی وہ واجب الاحترام شرف النساء بیگم، یہ قصے میں اقبال نے جو لکھا تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے ساتھ کمر میں تلوار باندھے رکھتی تھی. یہی اسی پنجاب کے گورنر کی بیٹی تھی. ہاتھ میں قرآن رکھتی تھی، کمر کے ساتھ تلوار باندھے رکھتی تھی. مرتے وقت ماں سے وصیت کی تھی کہ یہی تلوار اور یہ قرآن میری قبر کے اوپر رکھ دینا، اور وہ اس کی قبر کے اوپر یہی ان کا مقبرہ تھا، اس کے اوپر رکھی رہتی تھی تاکہ کہ سکھوں نے آ کے پھر وہ قبر بھی اجاڑی تھی اور ان چیزوں کو بھی وہ لے گئے تھے. اقبال نے اس کو زندہ جاوید کر دیا ہے اپنے جاوید نامے میں. جنت میں ملے ہیں شرف النساء بیگم. تو اس سے یہ پوچھا یہ ہے کہ یہ کیا راز تھا اس بات میں کہ تلوار اور قرآن کو ساتھ رکھا اور کہا قبر کے اوپر بھی یہ دونوں چیزیں رکھی. تو شرف النساء کی زبان سے یہ انہوں نے دہرایا ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں ان دو چیزوں کا آپس میں ساتھ کیا ہے. دو قوت حافظ یک دیگرن، دو لفظوں میں انہوں نے تو جو کہا ہوگا اقبال کو بھی وہ انداز قدرت نے دیا تھا صاحب رشک آتا ہے. دو لفظوں میں ساری داستان آ گئی. یہ دو قوت، دونوں قوتیں ہیں حافظ یک دیگرن، ایک دوسرے کی محافظ، اور کائنات زندگی را محورن، زندگی کی ساری کائنات ان کے گرد گھومتی ہے. بات یہ تھی ان دو قوت حافظ یک دیگرن. تلوار بڑی چیز ہے بشرطے کہ وہ قرآن کی حفاظت میں رہے. قرآن تلوار کی حفاظت کرتا ہے، بے باک نہ ہونے پائے، توازن نہ بگڑے قوت کا. اور تلوار قرآن کی محافظ ہو کے ساتھ اگر قوت نہ رہے تو پھر یہ کتاب باز بن کے رہ جاتی ہے، قانون نہیں بنتا. قانون ہمیشہ قوت کے زور پہ چلتا ہے. قانون کے پیچھے قوت نافذہ ہوتی ہے جو قانون کو قانون بناتی ہے، ورنہ الفاظ ہوتے ہیں. اور جہاں بھی لا قانونیت پھیلی ہوئی ہوتی ہے آپ دیکھیے گا، یہ نہیں کہ اس قوم کے یہاں قانون کی کتابیں نہیں ہوتی، وہ تو الماریاں بھری ہوئی ہوتی. عدالتوں کو بھی یہ جو وکلاء ہے ان کے ہاں بھی لائبریریاں دوسری ان کے ہاں کتابیں تو قانون کی بھری ہوتی. پھر لا قانونیت کیوں ہوتی ہے؟ اس قانون کو نافذ کرنے والی قوت نہیں. تو تلوار اگر ساتھ نہ ہو تو قرآن محض واعظ اور نصیحت کی ایک کتاب یا قانون کی ایسی کتاب بن جاتا ہے جس کے ساتھ قوت نافذہ نہیں، وہ مضر ہو جاتا ہے، وہ واعظ ہو جاتا ہے. اور اگر تلوار کے ساتھ قانون نہ ہو، کتاب نہ ہو، قرآن نہ ہو جو اس کو محفوظ رکھے کہ یہاں اتنا چلنا ہے، اس سے آگے رکنا ہے، پھر وہ ہلاکو چنگیز اور ہٹلر ہو جاتے ہیں. یہ دو قوت حافظ یک دیگر.
اسی لیے یہ کہا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، دیکھنا حد سے نہ بڑھ جانا، انہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو جہاں ان کے متعلق کہا تھا انہ بما یعملون خبیر، ہم تمہارے حالات کو بھی جانتے ہیں جو کچھ تم، ان سے بھی کہا کہ تمہارے اعمال کے اوپر بھی ہماری نگاہ ہے۔ اب بات آئی تھی وہاں کتاب کی، کتاب میں اختلاف پیدا کر دی۔ پہلی چیز تو اس کتاب کے اس زمانے کی بات کی جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی، کشمکش تھی سامنے کی قوموں کے ساتھ، براہ راست خود عرب کے ان قریش اور باقی عرب کے سارے عرب کے ساتھ، اور ذرا بالواسطہ اگر آپ دیکھیں تو ایران اور روما کی سلطنتوں کے ساتھ، کہ حضور نے انہیں بھی تو لکھ کے بھیج دیا تھا کہ جو ظلم تمہارے بے کس کسانوں اور رعایا پہ ہو رہا ہے، اگر وہ ظلم تم نے نہ روکا تو اس کی پاداش تمہیں بھگتنی پڑے گی، میں تمہیں وارننگ بھیج رہا ہوں۔ تو وہ ٹکراؤ کی صورت تو ان کے ساتھ بھی پیدا کر دی تھی، ادھر براہ راست تو یہ قوم موجود تھی، انہوں نے پہلے انتہا درجے کی مخالفت کی، کشمکش ہوئی، تصادم ہوئے، اس تصادم کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مشکل ہے مقابلہ کر کے اس سے کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے، اگلا قدم کمپرومائز کا ہوتا ہی ہے ہمیں کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے، کمپرومائز کے لیے شرطیں پیش ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں قدم قدم پہ پھر کمپرومائز ہوتا ہے۔ 10/15 10/15 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہمارا یہ واضح قوانین پیش کیے جاتے ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یہ لوگ کہ جو مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے، سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں باہمی معاہدوں سے، باہمی کمپرومائز سے، اس طرح سے قانون جو ہے وہ ٹل جایا کرتا ہے۔ کیا بات یہاں کہی کہ جو قانون مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے، قانون میں تو کمپرومائز کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، سوال ہی نہیں۔ وہ جیسا میں مثال میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کے نسخے میں اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک دوائی کی جگہ بدل کے آپ کا جی چاہے تو دوسری آپ یونانی کی کوئی دوائی ڈال دیں، اس نے جتنے قطرے لکھے ہوئے ہیں نا اس قطروں میں کمی بیشی آپ کر دیجئے، اتنی سی کمپرومائز سے بھی آپ دیکھیے کہ وہ تریاق زہر بن جاتا ہے، سینکیا زہر ہی تو ہے، لیکن مرنے والے کو بچانے کے لیے یہ ایک چیز ہے ان کے پاس، بشرطے کہ وہ اس ترتیب سے، اس پرپورشن سے دیا جائے کہ جس سے وہ ممد حیات بنتا ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں یہ لا یرجون لقاءنا، ایسی بات کہی ہے کہ جو قانون لفظی معنی تو یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے آنے کی امید نہیں رکھتے۔ تو قرآن نے جہاں بھی کہا ہے نا خدا کا لقاء، خدا کے سامنے جانا، اس کے معنی یہ ہو کہ خدا کے قانون مکافات عمل کے اوپر جو یقین نہیں رکھتے اور سمجھتے یہ ہے کہ یہ معاملے آپس میں مصالحت سے، مفاہمت سے، کمپرومائز سے طے ہو جائیں گے، کہتے یہ ہے نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، وہ کہتے یہ ہے کہ صاحب تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں کمپرومائز کرنے کی، بات ساری یہ ہے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن دے، کس کے ساتھ کمپرومائز نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور اگر یہ تمہارے لیے دشوار ہو گیا ہے، شاید تم نے اپنی قوم کو کچھ منہ دکھانا ہو، وہاں جا کے میں کیا کہوں گا، بدل کوئی تبدیلی کر دو اس کے اندر تھوڑی بہت جیسی ہم چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں شرط کیا پیش ہو رہی ہے، تبدیلی پیدا۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کیا بات کہا، اگر یہ میری تصنیف ہوتا، میری فکر کی تخلیق ہوتا، میں نے بنایا ہوا ہوتا، تو میں تمہاری بات سمجھ کے اور یہ ضرورت محسوس کر کے اس کی میری اپنی فکر کی چیز تھی اس میں تبدیلی پیدا کرتا، اور یہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں، میں اس میں مجازی نہیں، میرا ہو تو میں اس میں کچھ کر بھی سکوں، سوچ بھی سکوں کہ مجھے کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کیسے کر لوں؟ میری پوزیشن تم پوچھتے ہو، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود جو میری طرف یہ وحی کیا جاتا ہے اس کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے، یہ قرآن بنانے والا نہیں ہے، یہ تو میری طرف وحی ہوتا ہے اور میں خود اس کا اتباع کرتا ہوں۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ کچھ تبدیلی کر دو، اس کے اندر مفاہمت کر لیں،
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور یہ اس خدا کا کلام ہے، اس خدا کا قانون ہے کہ اگر میں بھی اس میں کسی طرح سے کوئی تبدیلی کروں تو اس کے عذاب عظیم سے میں بھی نہیں بچ سکتا۔ دیکھ رہے ہیں قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی اس میں یہ کچھ کروں تو میں بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، چنانچہ کسی کمپرومائز کی گنجائش نہ ہوئی۔ کہہ دیا کہ نہیں کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے کسی چیز کو اور الفاظ میں بیان کیا ہے، مختصر لیکن زیادہ جامع۔ 68/9 68/9 وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے رسول یاد رکھو یہ جو قرآن کے حقائق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں تمہارے پاس آ رہے ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے، ایسا نہ کرنا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، چاہتے یہ ہیں، بڑا عجیب لفظ ہے یہ، دوہن ہوتا ہے یہ چربی کی قسم کی جو چیز، تیل کی قسم کی چیز، پھسلنی چیز جو ہوتی ہے، کسی فرش کے اوپر اگر اس قسم کی چیز ڈالتی جائے، ٹائلوں کا فرش ہو اور اس کے اوپر کہیں تھوڑا سا بھی اگر آپ یہ کوئی ویسلی وغیرہ یا کسی کوئی چیز اس میں سے مل دیں تو آپ اس چلنے والے کو دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے۔ یہ اس سے ہوتا ہے دہن سے، کہ کوئی پھسلنے والی چیز جو ہو تو وہ کہتے ہیں یہ چاہتے یہ ہے، کہا یہ تھا کہ کھڑے رہنا تم توازن بدوش، پاؤں میں لغزش نہ آنے پائے، کہا یہ ان کی جو کوشش ہے مفاہمت کی، پتہ کیا ہے، یہ اس قسم کی چربی مل رہے ہیں فرش کے اوپر، اور اس میں پھر یہ ٹھیک ہے کہ تو چلے تو بھی لڑکھڑائے، یہ کہہ دیں گے نا کہ ہم چلیں گے ہم بھی لڑکھڑائیں گے۔ کہا کہ ان کے لڑکھڑانے سے ہوتا کیا ہے، جو پہلے ہی باطل پہ ہے وہ اور ذرا تھوڑا سا بدل گیا، بگڑ گیا، گر گیا تو اس کا کیا بگڑتا ہے اس میں۔ تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص تو کہتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں حق پہ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں سر 2 اور 2 3 ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپس میں جھگڑا آ جاتے ہیں ایک مصالحت کرانے والے درمیان میں کہ دیکھیے صاحب اب یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، کوئی بیچوں بیچ راہ نکال لینی چاہیے نا، ٹھیک ہے تو بھائی نہ تمہارا 4 نہ تمہارا 3 3.5، 2 اور 2 3.5۔ یہ جو 3 کہہ رہا تھا اگر وہ 3.5 مان رہا ہے تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، کچھ کمایا ہی۔ یہ جو 4 کہہ رہا تھا وہ 5.4 پہ بھی آ گئے تو کچھ نہیں رہا اس کا۔ اس لیے باطل میں تو ہر قسم کی آمیزش ہو سکتی ہے، مفاہمت ہو سکتی ہے اس میں، جو حق پر ہے وہ مفاہمت کا سوال ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے اس 4 سے ذرا نیچے اترا تو باطل ہوا تھا، معاملہ ختم ہونا۔ یعنی پھر یہ نہیں کہ یہ ایک اور فریق ہے وہ اور دوسرا فریق ہو گیا، 2 فریقوں میں مفاہمت، یہ ذرا وہاں سے نیچے اترا تو اسی فریق میں شامل ہو گیا، یعنی باطل پرستوں میں شامل ہو گیا نا۔ جس نے 2 اور 2 4.25 کر دیا وہ بھی باطل پرست، جس نے 3 کہا تھا وہ بھی باطل پرست۔ کہا کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو تو کھڑا ہوا ہے نا توازن ہے، چلنے میں بھی اپنے پاؤں کو سنبھال کے چل رہا ہے، گر نہیں رہا، وہ تھوڑا سا فرش کے اوپر یہ چٹنی پر بھی مل رہے ہیں، تو اگر تو کہے گا کہ کہاں سے پھسل جاتا ہے آدمی تو یہ کہتے ہیں ہم بھی تو اسی پہ چل رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھئے تھے ان کے پھسلنے سے بگڑتا کیا ہے، تمہارے پھسلنے سے رہتا کیا ہے۔ تو بچپن میں پڑھایا کرتے تھے، مشہور قصہ تھا کہ امام اعظم ایک دن چلے جا رہے تھے باہر سڑک پہ، بارش ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، سڑک پہ کیچڑ ہو رہی تھی، آگے ایک چھوٹا سا لڑکا جیسا لڑکوں کی عادت ہوتی ہے کودتا پھاندتا جا رہا تھا۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ بیٹا اس طرح سے نہ چلو، پھسل جاؤ گے، گر جاؤ گے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ کہ اس لڑکے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ مشہور ہستی سے پہچان لیے۔ تو بچے نے یہ کہا، میں نے عرض کہا کہ بچپن کے ہمارے نصاب میں یہ چیزیں ہوتی، اب دیکھیے اس زمانے کا نصاب کیا ہوتا۔ بچے نے مڑ کے کہا کہ یا حضرت میں اگر گروں گا تو تنہا میری ٹانگ ٹوٹے گی، اپنے آپ کو بچا کے چلیے، اگر آپ گر گئے تو امت ساری کی ساری گر جائے گی۔ حق پہ چلنے والے کا گرنا یہ ہوتا ہے جیون، اور اسی لیے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ساری دنیا اسے ضدی کہتی ہے، خود غلط کہتی ہے، چلی جاتی ہے، کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں دیتا کہ صاحب مانتا ہی نہیں کسی کے ساتھ سوال یہ تم صبح سے لگے ہوئے تھا، اڑا ہوا اپنی بات کہ نہیں صاحب میں ارے 4.25 پہ بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ عزیزان من میں کہا کرتا
صحیح جواب تو ایک ہی ہوتا ہے، غلط جواب سینکڑوں ہوتے ہیں، سینکڑوں۔ کوئی ایک پہ آپ پہ اڑ جائے، آپ کہیے چلو دوسرا سے، دوسرا غلط تو غلط ہی ہے، اور صحیح جواب سے تو آپ ایک انچ کی دور تک نہیں ہٹتا۔ صحیح نشانہ ایک ہی ہوتا ہے، غلط نشانے ہزاروں لگائے جاتے ہیں، حق صحیح نشانے۔ کہا کہ یہ چاہتے یہ ہے ودو لاؤ تدہنو فیدہنون، کچھ اس قسم کی پالش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت تشبیہیں ہوتی ہیں قرآن کی۔ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہی اس ورق پہ چل رہے ہیں، ٹھیک، لیکن سوچو تو صحیح کہ ان کے پھسلنے سے کیا بگڑتا ہے جو پہلے ہی پھسلے ہوئے ہیں۔ تم سوچو کہ اگر تمہارا پاؤں پھسل گیا تو دنیا میں حق باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے قرآن عزیزان من، جس میں اس کی بھی گنجائش نہیں، اور پھر قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا اس چیز کا، سند دے دی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس استقامت کی 17/70 کو۔ ان آیات سے تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ یہ مستشرقین یا اور زیادہ مخالفین یہ کہتے کہ صاحب وہ یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے حضور نے کچھ کمپرومائز کر دیا ہوگا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں آج یہ کیا بات کہ یہ کہتے ہوں گے مستشرقین یا اورینٹلسٹ یا مخالفین یہ کہتے ہوں گے آپ کے ہاں تو خود کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا روایت آپ کے یہاں یہ آئی ہوئی ہے کہ یہ آئے تھے کمپرومائز کرنے کے لیے۔ یہ کہتے تھے کہ جہاں تم خدا کا نام لیتے ہو اس کے ساتھ ہمارے ہاں یہ دو ہی تو ہے، یہ ہمارے بڑے دیوتا دیویاں، ان کے بھی ساتھ نام لے دیا کر، یہ بال کا اور عزا کا، اور تو رسول اللہ نے کہا کہ میں سوچتا ہوں یہ آپ کے ہاں یہ موجود ہے روایت، اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کا نام لیا اور ساتھ ان دونوں دیوتاؤں کا بھی نام لے لیا، اور یہ پیچھے جتنے تھے یہ مشرکین انہوں نے جشن منایا اور خوشیاں کی، اور یہ دیکھا ہے یہاں تک یہ چیز مشہور ہو گئی کہ وہ جو مکے سے ہجرت کر کے حبشے چلی گئی تھی نا جماعت مسلمانوں کی، ان کی شدت اذیتوں سے ڈر کے وہاں بات پہنچ گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ صلح ہو گئی ہے رسول اللہ کی، وہ ہجرت سے وہ حبشے سے واپس آ گئے۔ یہ آپ کے یہاں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، سن رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ اگر یہاں قرآن چھوڑ دیتا تو یہ مخالفین اس کے لیے کچھ گنجائش نکال لیتے کہ صاحب دیکھیے نا قرآن میں ہے، یہ کوششیں کرتے تھے، کہیں ڈینائی تو قرآن نے کیا نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا کہنے کا کیا ہے، یہ تو آپ کے یہاں خود موجود ہے، اور جتنے بھی یہ سیل وغیرہ جنہوں نے قرآن کے یہ لکھے ہیں ترجمے، اپنی کمنٹری کے اندر آپ کی اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ رسول نے کمپرومائز کر دیا تھا توحید خدا کی، توحید کے اوپر، کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کے دو بتوں کا نام نماز میں لیتے تھے۔ لیکن بہرحال میں نے عرض کیا کہ رسول کا تو وہ اعلان تھا کہ اگر میں یہ کروں تو میں بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچتا، اور خدا کا یہ سرٹیفکیٹ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ہم تمہیں استقامت نہ دیتے جو خدا نے دی ہوئی تھی، رسول کے لیے ضروری تھی، تو ہو سکتا تھا کہ تم ان کی طرف کہیں ذرا سے جھک جاتے، لیکن تم نہیں جھکے، تو گویا یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ کوششیں اتنی ہوئی، لیکن قرآن کے بارے میں ذرا سے بھی یہ نہیں سوال ہی نہیں، اور دلیل وہ بڑی محکم تھی کہ میرا اپنا قرآن ہوتا تو اس میں میں سوچ بھی لیتا کہ یوں نہیں سے یوں کر دیتے ہیں بھائی، یہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں، اس لیے میں اس میں نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کے متعلق ہمارے پاس یہ سند والی بات تھی وہ کہ ہم نے کتاب دی فاختلف فیہ، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے۔ قرآن آپ کے پاس وہ مکمل غیر متبدل محفوظ قرآن کے خود سرٹیفکیٹ موجود اللہ کے دیے ہوئے اس کتاب کے متعلق۔ اختلاف کے متعلق قرآن کریم نے بار بار یہ کہا کہ اگر اختلاف کیا تو یاد رکھو عذاب عظیم میں مبتلا ہو۔ سفر کے متعلق کہا کہ یہ شرک ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، فرقہ بندی شرک، اختلاف خدا کا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ لوگ اختلاف باہمی کر لے یا فرقہ بندی کر لے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اتنی تاکید ہے اس کے اندر موجود۔ بعض بخیشتن نگر، دور جا کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
آئیے امت موجود، یہ حامل قرآن، ہر مسجد میں نہیں، ہر گھر میں قرآن. جتنا یہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں کوئی دوسری کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی. لیکن جن مساجد میں یہ پڑھا جاتا ہے ان مساجد کی فرقہ بندی کی یہ کہتی ہے کہ باہر ٹیبلٹ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس مسجد میں فلاں عقیدے والا قدم نہیں رکھتا. وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہی نماز کہ جس کو قرآن نے کہا تھا کہ یہ تمہاری وحدت کا مظاہرہ ہے. آج بھی بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ محمود و ایاز اگر ایک فرقے کے لوگ ہوں گے پھر تو ایک صف میں کھڑے ہوں گے. اگر ایک ہوا اہل حدیث دوسرا اہل فقہ تو وہ تو ایک مسجد میں نہیں جا سکیں گے. محمود ایک مسجد میں جائے گا یا دوسری میں جائے گا. جن میں یہ قرآن دہرایا جاتا ہے ان مساجد کی یہ کہتی ہے، ان اماموں کی یہ صورت، ان سننے والوں کی یہ کیفیت. اتنا بڑا اختلاف. قرآن نے تو کہا یہ کتاب دی اور اس کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا، خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے. اب یہاں یہ بات ہوا گئی کہ کتاب محفوظ بھی ہے آپ کے پاس، پھر اختلاف. عزیزان من اس پہ تو معاف رکھیے گا، بات ذرا کھل کے کرنے کی ہے. کتاب ہو موجود اور سب کا ایمان ہو اس کتاب پہ اور اس میں آپس میں ہو اتنا اختلاف تو معاف رکھیے گا. وہ کہنے والے تو یہی کہیں گے نا کہ کتاب کا نقص ہے. پہلی قوموں کے متعلق اتنی گنجائش ان کے یہاں تھی کہ کتاب ہی اصلی موجود نہیں رہی، کتاب نہیں تعریف ہو گئی. ان کے یہاں جو مختلف لوگوں کے یہاں فرقوں میں نسخے ہیں اور نسخوں کے اندر ویسے ہی اس کے اندر متن میں فرق ہے. تو اختلاف کی وجہ تو نظر آ گئی نا. اس میں کتاب کے اوپر حرف نہیں آتا کہ کتاب میں تعریف کر دی گئی، محرف ہے، متن ہی انہوں نے بدل دیا اس کتاب کا. لیکن اگر کتاب کے متن کے متعلق یہ ایمان ہو اور تحقیق بھی ہو کہ اس میں ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں ہوا، ساری امت میں وہ موجود ہے، ہر ایک اسی نسخے کے اوپر ایمان رکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے سے نہیں ملتا، اختلافات اتنے ہیں، اکٹھی نماز تک نہیں یہ پڑھ سکتے، تو پھر یہ بات آئے گی نا. بڑی اہم چیز ہے یہ سوچنے کی بات. پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ بڑی ڈھٹائی سے کہا جاتا ہے اور اپنی طرف سے سمجھتے یہ ہے کہ تو ہم نے پوچھو نہیں کتنی بڑی دلیل دی کہ یہ ٹھیک ہے جی قرآن تو یہ ٹھیک ہے، تعبیر کا فرق ہے. وہ کوئی کتاب اگر ایسی ہو کہ کتاب کے الفاظ تو سب کے سامنے وہی تو اسے اور مفہوم دے، اسے اور مفہوم دے، اسے اور مفہوم دے، اور ان مفاہیم میں باہم دیگر فرق اتنا ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں اسی اختلاف مفہوم کے اوپر. ہر ایک اپنے اپنے عقیدے کی سند قرآن سے پہلے پیش کرتا تھا اور کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ سب تعبیر کا فرق ہے. معاف رکھیے عزیزان من، یہ تو خدا کی کتاب ہے، اس میں تحدی ہے کہ اس کی مثل، اس کی نظیر کتاب پوری نہیں، اس کی 10 صورتوں، اس کی ایک صورت جیسی صورت سارے 9 انسان مل کے نہیں بنا سکتے. اتنی بڑی اس میں تو نئے نئے معنی نکل رہے ہیں، نئے نئے مفہوم پیدا ہو رہے ہیں، اختلاف پیدا ہو رہا ہے. میں کتاب کو اٹھا کے بڑا نقص ہوتا ہے کتاب، اور بڑے خوش ہیں یہ کتاب. فرقہ بندی کو شرک قرار دیا قرآن نے، آج تک نہیں ان کی بات سمجھ میں آئی. یہ عزیزان من دور چلا جانے دیجیے، بات کا مورخ بتائے گا اس دور میں قرآن کے متعلق کتنی خدمت ہو چکی ہے. میں کبھی بات نہیں کیا کرتا کہ اس میں اپنی ذات آ جاتی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات کہ فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے، قرآن نہیں قرار دیا تھا نا، آپ کے دور میں یہ چیز ہم آئی ہے، سامنے آئی ہے، سامنے آئی نہیں اس سے بیشتر. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب ان کو مختلف فرقے نہیں مکاتب فکر کہنا شروع کر دیا. کیا بات، یعنی رام داس کا نام عبداللہ رکھ دیا، خوش ہو گیا، اسلام آ گیا. مکاتب اسکول آف تھاٹ، اسکول آف تھاٹ کی کیفیت یہ کہ کفر کے فتوے لگا رہے. ایک فکر کا حامل اگر ان کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے تو پہلی چیز اول تو یہ ہے کہ وہ ان کا حکم یہ ہے، ان کی فقہ کا، ان کے اسکول آف تھاٹ کا، کہ اس مسجد کا فرش کو پھیر دیجیے اتنا. یہ مشرک نہیں کوئی اندر آیا، یہ اونچی آواز سے آمین کہنے والا اندر آ گیا، یہ چھاتی پہ ہاتھ باندھنے والا اندر آ گیا. اس نے آ کے وہاں ہنومان کی مورتی رکھ کے ڈنڈوت نہیں کیا، اللہ کی وہی نماز پڑھی جو یہ پڑھ رہا ہے.
لیکن حکم یہ ہے کہ فرش کو کھیڑ دیا جائے. اگر بہت زیادہ سخت ہو گیا تو کم از کم اس کے اوپر 70 وہ مشقیں ڈال کے یا لوٹے ڈال کے فرش دھو تو دیا جائے. مکاتب فکر نام رکھ. میں نے کہا ہے نا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے جو قوم اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں رکھتی ہے، ڈسیپشن جسے کہتے ہیں، مغالطے میں رکھتی ہے، فریب میں رکھتی ہے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ الفاظ بدل لیتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، اصطلاح بدل لیتی ہے، خوش ہو جاتی ہے. کہتا ہوں کہ اتنا بڑا اختلاف جتنا پایا جا رہا ہے مسلمانوں میں، کوئی دلیل اس کو ڈھانپ سکتی ہے یا اس سے انکار کر سکتی ہے کہ یہ اختلاف علم میں نہیں، سفر کا علم میں نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں. کتاب کے الفاظ تو وہی، تعبیر میں فرق ہے جو اختلاف ہی نہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے عزیزاں، یہ تعبیر میں فرق اس کتاب کا نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے من جانب اللہ ہونا کی دلیل یہ دی ہے کہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلاف کثیرا، تو اس میں کئی اختلاف پاتا. اختلاف متن میں تو سوال نہیں تھا، متن کا اختلاف تو یوں ہی دوسری جماعت کا طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے کتاب سے تو متن میں. یہ جو کہا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تو اختلاف پاتا، تو مفہوم اور معانی اور تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ اس میں اختلاف کیسے کیا؟ اس کیسے سے پہلے سنیے کہ بنی اسرائیل نے اختلاف کیسے کیا، اس کا ذکر کیا نا قرآن. انہوں نے دیکھا ان کے ہاں جب تک نبی موجود تھے یا اس کے کچھ عرصے بعد تک تو ان کے ہاں کی کتابیں بہرحال محفوظ ہوگی نا. اختلاف کی گنجائش کیسے نکالی؟ کہا کہ صاحب اصل میں وہی دو قسم کی ہوتی. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. ایک وہی تو وہ کہ جو تورات کے اندر آتی لکھی گئی وہی سب کتب اور وہی سب علم. ایک وہ جو اس کتاب کے اندر آئی اور ایک وہی اس کی مثل اسی جیسی جو اس کے باہر ہے. اب دونوں وہی ہیں خدا کی طرف. اب جب یہ ادھر والی ٹکرا رہی ہے اس کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کسی انسان نے تو نہیں اس کے اندر یہ اختلاف پیدا کیا، وہ بھی خدا کی طرف سے یہ بھی خدا کی طرف. خدا نے اپنے ایک حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ کر دیا. انہوں نے یہاں سے ابتدا کی عزیزاں نے، اور جب اس جیسی وحی اور مان لی گئی تو کتاب تو وہ تھی نہیں جو دوسری وحی، اور وہ دوسری وحی پھر پڑھنی شروع. ان کے ہاں بھی تاریخ میں دیکھیے ابتدا میں وہ چھوٹی سی سنو بال ہوتا ہے نا، وہ برف کا گولا لڑکتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کے ہاں یہ دوسری وحی تھی وہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ گئی. کتاب کے برابر کتاب کی مثل. سارے اختلاف پہلے یہاں سے پیدا ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بیان ہی یہی عقیدہ کہ ایک وحی قرآن کے اندر، ایک وحی قرآن کے باہر ہے روایات کے اندر. یہ اتنی سی کتاب اور وہ پوچھو ہی نہیں تمہارا کتنا بڑا. ان میں سے چن چنا کے بھی جنہوں نے ایک فرقے نے نکالی ہے جو سنی ہے، 6 اتنی موٹی کتابیں تو انہوں نے نکالی ہوتی ہیں. ابھی 14 لاکھ باقی. وہی خود وہ کتابیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، وہ جو صحیح ترین ہیں. ایک کتاب بخاری کے اندر حدیثیں یا روایتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور وہ ساری ایسی ہیں ان میں سے بیشتر وہ جو قرآن سے ٹکراتی ہیں. تو سمجھ لیا آپ نے اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ آپ کے یہاں ہر اختلاف کی سند موجود ہے. انہی کی بنیادوں پہ تفصیلیں لکھی گئی، انہی کی بنیادوں پہ فقہ بنی. آپ یہ جو آپس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کی فقہ حنبلی اور مالکی اور شافعی اور حنفی اور اہل حدیث کی اور یہ اہل فقہ کی، اور جا کے آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں ان لوگوں کے اپنے دماغوں کی نہیں تھی. اس کی ساری سندیں ان کے ہاں سے لی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ جو دوسری وحی آئی ہوئی قرآن بچ گیا صاحب، چلیے کوئی تو یہ آئے کہ اس کی طرف آئے. اس کے متعلق عقیدہ یہ کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کی آیتوں سے منسوخ ہیں. بھائی قرآن بھیجنے والے نے کہیں لکھ دیا ہے کہ صاحب یہ آیت ناسخ ہے، فلاں آیت کی وہ اس سے منسوخ ہے، اس نے تو نہیں لکھا. پھر یعنی یہ کیسے طے کیا جائے؟ یعنی بڑا بولڈ سٹیپ ہے، یہ بڑا جرأت آمیز سٹیپ ہے. یہ کہنا کہ قرآن کی یہ آیت تو موجود ہے پڑھنے میں، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے.
بھائی کیسے کہتے ہو فلاں آیت نے کر دیا، یعنی اس کے سمجھ کے مطابق فلاں آیت نے اس کو منسوخ کر دیا. 500 آیتیں قرآن کی جن کا حکم منسوخ ہے، پوچھو باقی رہ گیا اس کے. اب وہ 500 بدلتی چلی جا رہی ہیں، سمٹتی چلی جا رہی ہیں، کام ہوتی چلی جا رہی ہیں، یوں یوں اعتراض پڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ قریب سمٹتی چلی جا رہی ہے. کہا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ نے کہا کہ 5 آیتیں، اور ان کے شاگرد تھے مولانا سندھی، وہ ہمارے دور کے چونکہ تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کیا عقیدہ. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے اپنے دور کی مخالفت سے بچنے کے لیے اتنی سی بات رکھ دی تھی. یعنی کوئی اگر یہ مانتا تھا کہ قرآن میں ناسخ منسوخ نہیں ہے تو اس کو مار دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے اس سے بچنے کے لیے یہ کہیں کہہ نہ دیا جائے کہ یہ مانتا ہی نہیں ہے ناسخ و منسوخ کو، تو 5 آیتیں رکھتی ہیں ایسی. اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسی آیتیں رکھی ہیں کہ جو آسانی سے ان میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے. تو شاہ صاحب نے اپنے دور کے ملا سے بچنے کے لیے یہ کیا، ان سے بچنے کے لیے جو سارے ان کے نام کے ساتھ علیہ الرحمہ تعلق تھے. قرآن کی آیتیں منسوخ، قرآن کی آیتیں حدیثوں سے منسوخ. میں نے لکھا کہ قرآن نے مومن کو حکم دیا ہے وصیت کرنے، حکم دیا. پہلے فتویٰ کہا ہے کہ مومن کے اوپر یہ فرض، حقاً علی المومنین آیت کے بعد کہا ہر شخص اپنا جو ترکہ ہے اس کے لیے خود وصیت ہے. ایک روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نہیں کر 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنے وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتا، کسی دوسرے میں کر سکتا. میں نے یہ لکھا کہ بابا بتائیے تو صحیح کہ قرآن کی اتنی صحیح آیت اس کے لیے کوئی دوسرا معنی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی سی روایت کہ یہ کہاں سے یہ آگے کی جو ہے اتنا بڑا پیمفلٹ شاید ہو گیا، مرحوم ہو گیا وہ مولانا. لیکن ان کا کیا ہے، یہ ان کے یہاں کا عقیدہ ہے کہ اس روایت نے یہ حکم دیا. تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس روایت نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا. اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صاحب روایت قرآن کو کیسے منسوخ کرتی ہے، تو روایت بھی تو خدا کی وحی ہے، ایک وحی نے دوسری وحی کو منسوخ کر دیا. پرویز صاحب جگہ لگتے ہیں بیچ میں. ہاں سر چلیے کہاں جاتے ہیں آپ کھولے پاس. اس قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت میں تو جتنی بھی تاکید ہو رہی ہے امت میں، آپ کو معلوم ہے پہلے بھی ہوتی چلی ہے، اور اب تو ایک بڑا مار کارنامہ ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ طباعت کی غلطیاں اس کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، طباعت کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس میں اتنی احتیاط برتی ہے ہمارے ہاں کے اسلاف نے اس کے الفاظ کے محفوظ رکھنے میں کہ جس اسلوب سے پہلا قرآن کو لکھا گیا تھا نا، یعنی جہاں ان پہلے لکھنے والے نے کہیں ایک الف لکھ دیا تھا زائد، کسی جگہ انہوں نے ایک وہ نشانی دے دی تھی ایک قسم کی، یعنی جیسے آپ کوما کہتے ہیں، سیمی کولن کہتے ہیں، انگریزی میں یوں سمجھ میں آ سکتی ہیں باتیں. جس طرح سے وہ لکھا ہوا تھا نا، اسی طرح سے آج تک اسے لکھتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض چیزیں عربی زبان کے رسم الخط سے ذرا اختلاف ہے ان کے اندر، لیکن اسی طرح سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایسے رکھنا چاہیے. انہوں نے بھی اتنی احتیاط برتی. آج بھی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ طباعت میں غلطیاں ہیں، طباعت قرآن کریم کو صحیح چھاپنے کے متعلق قانون بھی ہمارے ہاں بنتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی مستحسن کوششیں ہیں، لیکن میں پوچھتا یہ ہوں کہ ان الفاظ کے اتنی احتیاط کے ساتھ بالکل غیر مختلف رکھنے سے حاصل کیا ہوا آپ کو؟ سارے فرقے اسی طرح، سارے اختلافات اسی طرح سے. آپ فرقہ کہنے کی بجائے مکتبہ ذکر کی، اختلاف کی بجائے تعبیر کہہ لیجیے اس کو. سارے فرقے اسی طرح سے ہیں، ہر ایک نے اپنا عقیدہ وہی رکھا، اپنا مسلک وہی رکھا، اپنے یہاں کی فقہ وہ رکھی، اپنے یہاں کا قانون وہ رکھا. یہ جو آپ کے یہاں 25-26 برس سے اس کے باوجود کہ آئین میں یہ شک رکھی جاتی ہے، ہر آئین میں کہ کوئی قانون ہمارا کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں بن رہا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کہہ دینے کو تو بڑا آسان ہے کہ صاحب یہ ہیں ہی ایسے، چاہتے ہی نہیں ہیں، تو دوسرے ہیں ایسے چاہتے نہیں کہ ملک کے لیے کوئی ایسا قانون بن جائے متفق ہے جو قرآن و سنت پہ مبنی ہو. سارے ملک کے لیے آپ قانون بنائیں گے تو ایک قانون بنے گا نا. یہ جو الزام دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ سرکار ان کو چھوڑ دیجئے،
آپ مل بیٹھیے اور مل بیٹھ کے نماز کی ایک شکل تجویز کر دیجیے سارے. قانون تو بہت بڑی چیز ہے. ان کو الزام دینے والے بڑا آسان ہے عوام کو بھڑکا دینا کہ جی نیت ہی خراب ہے ان کی, بہت اچھا سب خراب ہے. آپ کی تو نیت بڑی مخلص ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ کتاب و سنت میں دونوں کہہ رہا ہوں. لے لیجیے ان کو. ملک کا ضابطہ قانون بہت بڑی چیز ہے, چھوڑ دیجیے. نماز تو وہ چیز ہے نا کہ ہر مسجد پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روز معاشر کے جہاں گداز بواز اولی پرسش نماز بہت پہلی پرسش نماز کی ہوگی نا. اس میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا کتاب و سنت کی روح سے. وہ یہ تعبیر کا نہیں ہے تو عمل کا اختلاف ہے. شخص نظر آ جاتا ہے نماز پڑھتا ہوا کہ کس فرقے کو بلاؤں گا. نماز نہ پڑھے تو پتہ نہیں چلتا, مسلمان ہی نظر آتا ہے وہ. جی اب وہ تو مسجد میں جاتے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا بھی مسجد ہے. کن کی مسجد؟ قرآن نے کہا تھا کہ المساجد للہ, مسجد صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہاں مسجد کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی مسجد اور یہ فلاں کی مسجد. پھر اندر پہلے یہاں سے تفریق شروع ہوئی کہ کس کس سنیما ہاؤس میں جاتا پتہ چل گیا. معاف رکھیے گا مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کون سی پکچر دیکھنی ہے. اندر جانے سے پہلے وضو کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. اس سے بھی اگر وہ کسی طرح سے کچھ متا کے بچ جائے تو پھر جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہاں سے بازی نہیں کرتا. سواری ہر نمازی کے متعلق کہا جاتا ہے کس فرقے کا. چلیے میں نے کہا یہی کہہ رہی سر کہتے نہیں. سن لیا آپ نے عزیزہ نے مان. قرآن, اس قرآن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تاکید کہ دیکھنا ان کی کسی بات میں آ کے ذرا ادھر ادھر نہ نو کم کوئی مفہوم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. سرٹیفکیٹ دیا کہ رسول اللہ نے قتل ایسا نہیں. خدا نے کہا ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. کتاب اسی طرح سے متن کے اعتبار سے موجود. کہا یہ تھا نا صاحب طلبہ کی ہے کہ انہوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کر دیا. تو اختلاف متن کا نہیں ہے, اس کے اندر اختلاف یہ ہے. اور یہ ہے بنیادیں اس اختلاف. قرآن جیسی دوسری وحی وہ ناسخ ہے, یہ منسوخ, وہ اس پہ قاضی ہے, یہ عقیدہ ہے. یعنی اس کا جو فیصلہ ہے عدالت میں بیٹھی ہوئی ہیں روایات, قاضی یہ کہتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں قرآن پر قاضی ہے, حدیث یہ عقیدہ ہے. فاختلف فیہ, قرآن نے اتنا ہی کہا تھا کہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. یاد رکھنا اس قرآن میں ان لوگوں کی خاطر ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ ہٹنا, کوئی اختلاف نہ پیدا کر دینا. اگر ایسا کیا تو یاد رکھو جہنم میں چلے جاؤ گے. خدا کے علاوہ تمہارا کوئی بھی پرسان یاد نہیں, اور دنیا میں کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. یہ یہاں لکھا ہوا کتاب میں اختلاف پیدا کرنے کے متعلق آپ نے دیکھ لیا. بنی اسرائیل کی بات شروع کی اور یہاں آ گیا. یہ ہے عزیزان من, یاد رکھیے یہ چیز جو ہے. میں عمر کے حصے میں پہنچ رہا ہوں, پتہ نہیں دوبارہ دہرائی جائے یا نہ دہرائی جائے. سنی سنائی بات نہیں کر رہا عزیزان من. میں نے اپنی پوری عمر اس کتاب کریم شروع پر غور و فکر میں تدبر میں نے گزاری ہے. چھوٹا ہوں اور بڑی بات. میں خود یہ دعوے سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کو قرآن کریم خالص سے اگر سمجھا جائے تو سوال ہی نہیں کہ کوئی اختلاف ذہن میں آپ کے آتا ہے اور یہ حل نہ کرے. اس کو خدا کی کتاب میں مذاق ہو گیا تو, اور اس کے متعلق جب وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے, پھر اختلاف ہو اس کے اندر دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. اور دیکھتے ہیں دعویٰ کرنے والا کون ہے. ایمان اگر ہے ہمارا تو خدا دعویٰ کرتا ہے, اس کتاب کے متعلق دعویٰ کرتا ہے. پھر یہ بات ہو کہ اس کے اندر اختلافی باتیں نظر آ جائیں آپ. لیکن شرط یہی قرآن خالص توحید اسی کو کہتے ہیں. یہی وہی ہے, یہی ضابطہ قانون ہے, یہی خدا کا بھیجا ہوا ہے, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہ کرنا, اس میں کوئی اختلاف نہ پیدا کر دینا, اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا, اسی کے متعلق. ورنہ اگر اتنا بڑا ڈھیرو وہی اور دوسرا ایسا دینا تھا کہ جو اس سے اور اس سے مختلف ہوتا, وہ اس کو منسوخ کرتا, سارا کچھ کرتا, کتنی بڑی گنجائش تھی اس کے اندر. عزیزان من, اس قرآن کی کیفیت یہ ہے, اس امت نے اگر بچنا ہے اس کی بھی ایک ہی شکل یہ
کہ دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب، جو کچھ باقی آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے اوپر پرکھ کے دیکھا جائے، جو اس کے مطابق ہے اسے صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، خواہ اس کی نسبت کسی کی طرف کیوں نہ کر دی۔ اس پہ اگر آ گئی یہ امت تو یہ کتاب اختلافات ان کے مٹائے گی، اور 60-70 کروڑ افراد امت کہ اگر اختلافات مٹ جائیں عزیزان من تو پوچھئے نہیں، یہ زمین چیز ہے کیا لاہ و قلم دے رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کر سکتی ہے صرف ایک اختلاف مٹ جانے سے۔ لیکن جس قوم کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی مسجد میں نماز میں کھڑے ہو کے وہ ایک قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک قسم کی آمین نہیں کہہ سکتے، 60-70 کروڑ وہ زندگی کے مسائل طے کرنے میں آپس میں متحد ہوتے۔ آپ نے دیکھا فاختلف فیہ کی تفسیر کیا آئی، قرآن نے کہا کہ آؤ اب اس قوم ان قوموں کی طرف آؤ کہ جن کے نبی ان کو کتاب دے گئے، اور پھر ان کی یہ حالت ہوئی۔ وہ حالت کیوں ہوئی؟ انہوں نے اس کتاب میں اختلاف، ایک لفظ تعبیر آنے والا کتاب میں، اور پھر اگلی چیز جو قرآن نے بتائی وحدت امت کی پیدا کرنے کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ جو چیز میں گناتا چلا آ رہا ہوں اور محسوس و مشہور طریقے پہ جو امت میں اختلاف کی علامت ہے یعنی نماز صلاۃ، اسی کو وحدت کا ذریعہ بنایا قرآن۔ یہ کہا ہے، دیکھیے وہ آیت نکال لیجیے، بڑی اہم ہے، سورہ روم کی 30/31 منیبین الیہ۔ میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ یہ بڑی خوبصورت تشبیہ یا استعارے کے طور پہ بات کہی ہے، جیسے شہد کی مکھی ہزاروں میل کا سفر فضا میں کرتی رہتی ہے، جب بھی جہاں اس کو وہ پھول کا منہ پھولتے اس میں سے ایک ذرا سا قطرہ لیتی ہے وہاں سے، اس کے بعد وہ سیدھی اپنے چھتے پہ، اس کو انابت کہتے ہیں۔ خدا نے یہ کہا ہے اس قوم اس امت کو کہ یاد رکھو اس طرح سے خدا کے اس قانون کی طرف آؤ جیسے یہ شہد کے چھتے کی مکھیاں ہیں، ایک جگہ ایک مرکز کے تابع، ایک نظام کے تابع۔ آپ کو معلوم ہے جو وہ اتنی محنت سے لاتی ہیں، کسی دوسرے وقت سورہ نحل پہ آؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ ایک شہد کی مکھی کو ایک قطرہ بھی وہ نہیں ہوتا، وہ ذرہ تھا اس میں سے پھول سے لانے کے لیے 27,000 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ لا کے اس میں ڈپازٹ کر دیتی ہیں، جا کے وہاں باہر بیٹھ جاتی ہیں، راستے میں کوئی خیانت اس میں سے نہیں کرتی، کتنی بھوکی کیوں نہ ہو۔ آنے کے بعد یہ نہیں کہتی کہ میرا کچرا مجھے دو، باہر بیٹھ جاتی، نظام ہے اندر سا، کوئین ہے ایک اندر بیٹھی، وہ انسان چیزوں کو لے لیتی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے جو چیز کشید کی ہوئی بہترین ہوتی ہے وہ پہلے ان بچوں کو دیتی، پھر ان کے گرد ایک ہلکا ہوتا ہے گارڈز کا جو فوج کا، جو ان کو دیتی ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو باہر سے سارے محنت کر کے لانے والے ان کی یہاں ہوتی ہیں، ان کے حصے میں موم آتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اس چھتے میں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، تقسیم عمل ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ منیبین الیہ میں کہہ رہا تھا، واتقوہ یاد رکھو، اس کے قانون کی نگرانی کرو۔ بات اگلی تھی حکیم الصلاۃ، صلاۃ کے نظام پہ قائم رہو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ وہ صلاۃ کا نظام یہ تھا کہ اس پہ قائم رہو گے تو مشرکین میں سے نہیں ہو سکتے، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی من الذین فرقوا دینہم، ان میں سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر دیے، وکانوا شیعاً، پھر خود ایک پارٹی بن کے بیٹھ گئے، اور پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے میں مگن ہو کے بیٹھ گیا کہ میں حق پہ ہوں، باقی سارے باطل کے اوپر ہیں۔ نہ اس کو ضرورت پیش آئی ہے دیکھنے کی کہ میں واقعی حق پہ ہوں یا نہیں، نہ یہ کہ وہ باطل پہ کیوں ہیں۔ فرقے کی تو بنیاد اس پہ ہوتی ہے عزیزاں، گریگیریسنس اینڈ ایکسکلوسیونیس، یہ ہے نا سوشیالوجی میں فرقے کی بنیاد، یعنی جو آپ کے ساتھی ہیں پارٹی کے اندر ہیں ان کے ساتھ مل کے رہنا، ایکسکلوسیونیس۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ساتھ باہر ہیں ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ یہ اندر کا کوہین جو ہے وہ دوسروں سے محبت کر کے قائم نہیں ہوتا، ان سے نفرت کر کے قائم ہوتا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو، ایپینیاں کرو، ان کے
ان کی خرابیاں گناؤ، صاف چیزیں ان کے اندر. اور کہا یہ کہ پھر یہ ہر فرقہ مگن ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں حق پہ ہوں باقی باطل پہ ہے. کہہ میں رہا تھا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے نظام کو قائم رکھو، اس سے تم مشرک نہیں ہوگے، یعنی فرقوں میں نہیں بٹو گے. اور میں نے کہا کہ آج ہماری علامتی فرقے کی نماز ہے، صلاۃ بدلی نماز میں، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. قرآن نے یہاں یہ کہہ کے یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ یاد رکھو قرآن سے ذرا ادھر ادھر نہ ہٹنا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، صلاۃ کو قائم رکھو. یہاں کہا صلاۃ کو قائم رکھو. یہاں ٹھیک ہے وہ اجتماعات صلاۃ کے جو ہیں وہ بھی صلاۃ ہیں ہمارے یہاں. یہ نہ سمجھ لینا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نماز جس طرح سے اجتماع میں پڑھی جاتی ہے صلاۃ، یہ کوئی شے نہیں ہے. قرآن نے بڑی اہمیت اس کی دی. یہیں سے تو آپ کی اجتماعیت شروع ہوتی ہے، یہیں سے تو وحدت شروع ہوتی ہے. وہ تو صلاۃ نہیں رہتی تو یہ تفرقے کا موجود بنتی ہے، ورنہ وحدت اور اجتماعیت تو سچی صلاۃ سے پیدا ہوتی ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ اسے قائم رکھو اجتماعات کو. یہاں نماز کے اوقات کے متعلق بہت زور مچتا ہے کہ صاحب وہ 5 وقت جو ہے نماز کے. بہرحال میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے جہاں تک غور کیا قرآن نے متعین طور پر یہ 5 وقت جو ہے یہ قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے. دوسرے وقت میں آؤں گا میں ان آیتوں پہ تو پھر میں عرض کروں گا کہ یہ چیز جو ہے اس طرح سے فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ان طرح سے قرآن کریم کے اندر متعین طور پہ حکم کے طور پہ یہ نہیں. یہ ہمارے ہاں جو ہے سیدھی سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہی نظر آتا ہے کہ اس طرح سے ان اجتماعات کو انہوں نے کام کیا ہے. تو وہ بہرحال اجتماعات کے وقت کم از کم ہمارے ہاں چلے آ رہے ہیں، اگر جو اس میں بھی فرق ہے. کوئی وہ سایہ یوں ڈھلنے کے وقت میں پڑتا ہے، وہ دیکھا ہے آپ نے کہ وہ روزے کی اذان ہوں ہے جو کہ کھول لا تو ماں کہ نہیں نہ کھولی یہ بابیاں کی بانگ ہے، یہ بابیاں کی بانگ ہوں نا. یعنی اس میں بھی لیکن بہرحال وہ تھوڑا بہت سا فرق اس میں ہوتا ہے ان کے ہاں. یہ اوقات چلے آ رہے ہیں. میں کم از کم اپنا مسئلہ بتا دوں اور اس لیے بتا دوں کہ ہر جگہ آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ پرویز صاحب کون جی وہ جی جڑی 3 نمازیں کہنے نے پڑھنی چاہیے. اور یہ پرویز صاحب ہے جس نے سب سے پہلے ان اہل قرآن کی مخالفت کی تھی جو کہتے تھے کہ 3 نمازیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک فرقہ نیا بنا ہے ابھی یعنی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے مولانا عبداللہ چکرالوی کا، ان کو اہل قرآن کہتے ہیں. میں نے ان کی مخالفت کی کہ بابا جو چیز قرآن کے اندر بالتصریح نہیں ہے اسے تم قرآن سے یوں کھینچا تانی کر کے نکالتے ہو، غلط چیز. کوئی ایک چیز تو ایسی ہے جس میں اس طرح سے امت چلی آ رہی ہے رسول اللہ کے وقت سے آج تک. 5 وقت ہی صحیح، کوئی بات تو ابھی عبادت کی اس میں ہے، نشانی ہی صحیح. اب وقت تو اس کو بھی کیوں تم تباہ کر. اس لیے میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ نماز کے اوقات، اس کی تفصیل، اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے، جس طریقے سے بھی کوئی فرقہ کر رہا ہے اس میں نہ کوئی تم تبدیلی پیدا کرو، نہ کوئی نئی بات اس میں پیدا کرو. ہمیں قطعاً حق نہیں ہے، اس سے تفرقہ بڑھ جائے گا اور حاصل کچھ نہیں ہوگا. میں نے یہ مخالفت کی ہوئی ہے، میرے ہی متعلق یہ ہر جگہ کہا جا رہا ہے. جھوٹ جب منظم طریقے سے بولا جائے تو بڑے خطرناک ہو جاتا ہے. کسی سے آپ پوچھے وہ کہے گا کہ وہ اچھا وہ 3 نمازوں والے جی، اب وہ کہتے ہیں اردو میں نماز پڑھو. سب سے پہلے میں نے مخالفت کی تھی اردو میں نماز پڑھنے والے. ہر شخص کہے گا، اس سے پوچھو کہ بھائی پرویز کے متعلق کوئی سند تم نے اس کو ملے ہوگا جی؟ نہیں ملا تمہیں. بھائی کہیں اس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا جی میں نے تم سے. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ساری دنیا کہہ لی ہے؟ سیدھی جی بات ہے. وہ 3 نمازوں والے جو اہل قرآن ہیں نا وہ اس آیت سے لیتے ہیں عام طور. صلاۃ قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں کے اوپر، وزلف من اللہ، اور رات کے قریب میں. بہرحال جیسا میں نے عرض کیا ہے متعین طور پر یوں قرآن میں یہ 5 اوقات نہیں لکھے. میں تفصیل سے اس کے متعلق آگے چل کے یہ بیان کروں گا. یہ ضمن بات آ گئی ہے، اس لیے ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ بات کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ امت میں اختلاف پیدا ہو گیا، کمزوریاں آ گئیں، ناہمواریاں پیدا ہو گئیں. یہ امت اگر یہ چاہے جس کے ہاں قرآن کم از کم متن کے لحاظ سے محفوظ ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کرے یہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. وہ جو میں بار بار دہرایا کرتا ہوں بڑی عظیم آیت ہے کہ یاد رکھو
ناہمواریاں دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی زیادہ ناہمواریاں گناتے جاؤ کہ کیا ہو گیا اگر میں نے اپنے الاٹ کرا دیا، میں نے تو اتنی فیکٹری الاٹ کرائی ہے، انہوں نے 4 میل الاٹ کرائی ہوئی ہیں، اپنی فیکٹری کی جسٹیفیکیشن اس کی 4 میل غلط بے محابہ ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آ گیا. کیا بات ہے حضرت عمر کے قول. کمانڈر کو لکھتے ہیں حضرت سعد بن وقاص کہ میں نے یہاں کچھ سپاہیوں کو آ کے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایرانی سپاہیوں میں ہم نے دیکھا کہ ان میں یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، یہ بدخلقی ہے ان کے. انہیں لکھا کہ یہ لوگ غالباً اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں بڑی زیادہ خرابیاں ہیں، ہم میں کم خرابیاں ہیں. اپنی فوج کو سمجھا دو کہ دوسروں کی زیادہ خرابیاں جو ہیں وہ تمہاری فتح کا باعث نہیں ہوں گی، تمہاری اپنی خوبیوں کی زیادتی تمہاری فتح کا باعث ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ خرابی ایک بھی خرابی ہوتی ہے، خرابیوں کی تعداد نہیں گنا کرتے. کیا بات تھی لوگوں کی. وہ کیا تھا؟ قرآن پہ نگاہ تھی. ان الحسنات یذہبن السیئات. ناہمواریاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تعمیری کام زیادہ پیدا کرو، اچھائیاں زیادہ پیدا کرو، خوبیاں زیادہ پیدا کرو، اپنے اخلاق کو زیادہ سنوارو. یہ طریقہ ہے اس کا. دوسروں کی برائیاں نہ گناؤ. حسنات سیئات کو لے جاتے، یہ ہے اس کا طریقہ. اور یہ چیز جو پیدا ہوگی اقم الصلاۃ، یہ نظام صلاۃ سے یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ سیئات مٹی جائیں گی، حسنات تمہاری بڑھتی چلی جائے گی. صلاۃ کا نظام تو یہ بتایا ہے قرآن نے عزیزان. وحدت کی نشانی پہلی ہے صلاۃ کا نظام. اجتماعیت کی نشانی صلاۃ کا نظام. ایک امام 2 لیڈر نہیں ایک وقت، ایک جماعت 2 جماعتیں ہو ہی نہیں سکتی ایک وقت میں ایک مسجد میں. اس ایک کی آواز پہ جھکنا ہے، اس ایک کی آواز پہ اٹھنا ہے. امت میں تفرقہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی نماز ہی نہیں ہوتی کہ امام رکوع میں جائے یہ سجدے میں چلا جائے. باہمی اتحاد عمل یہاں تک کہ اگر امام کسی وقت غلطی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ تم کھنکار کے ذرا یوں کہہ دو، آواز سے بھی نہیں، علامت بتا دو اس طرح. اور اس کے باوجود اگر وہ غلطی کرتا ہے تو تم بھی ویسی غلطی کر جاؤ. اور اس کے احساس کے بعد جب وہ سجدہ صاحب نکالے تو تم نے، اگرچہ وہ غلطی تمہاری نہیں تھی اس کی تھی، تم بھی سجدہ صاحب نکالو کہ امام کا صاحب ساری امت کا صاحب ہوتا ہے. یہ ہے عزیزان من اقامت صلاۃ، یہ ہے اجتماعیت، یہ ہے وحدت امت. اس سے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو تمہارے یہاں اختلاف کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اس کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور اس کے بعد کہا ذالے کا ذکر، کہا کہ یہ بہت ہی بڑی نصیحت کی چیز ہے جو ہم کہہ گئے ہیں. تم بہت بڑے سامنے رکھنے کی چیز ہے. کہتے ہیں ذکر کے معنی ہوتا ہے وہ شے جسے ہر وقت سامنے رکھو. بہت بڑی چیز ہے جو ہم کہہ گئے ہیں تمہارے لیے بچنے کی. ذالے کا ذکر، لیکن کن کے لیے؟ للذاکرین، جو اس قرآن کو سامنے رکھنا چاہیں. جو اسے سامنے ہی نہ رکھنا چاہیں اس کے لیے ہم 1000 کہتے رہیں کیا فائدہ ہوگا. من وقت ہو گیا. سورہ ہود کی آیت 114 تک ہم آ گئے. 115 سے آگے ہم شروع کریں گے. اور ہاں میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے درس میں سورہ ہود ہماری ختم ہو جائے گی. ربنا تقبل منا انک انت